السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے بدعت قرآن و سنت اور سلف صالحین کی نظر میں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثناء اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کتاب و سنت عنایت کرتے ہوئے شرف بخشا ہے اور ہمیں بہترین امت بنایا ہے۔ میں اس کی ان گنت نعمتوں پر تعریف کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ برحق ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثناء کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو کہ تقوی الہی افضل ترین نیکی ہے اور اس کی اطاعت سے ہی قدر و منزلت بڑھتی ہے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیتے ہوئے فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اے اللہ کے بندو، اہل ایمان و توحید کا طرز زندگی اتباع سنت اور احادیث پر عمل ہے۔ اہل ایمان بدعات و خرافات کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بدعت اور اہل بدعت سے اعلان برات بھی کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء حدیث کا اس منہج پر اجماع اور اتفاق ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بدعت اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بدعت گمراہی ہے، چاہے لوگ اسے بدعت حسنہ ہی کیوں نہ کہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتباع سنت کرو اور بدعات کو چھوڑ دو، تمہیں کامیابی کے لیے سنتے ہی کافی ہیں، اور بدعت کی ہر قسم گمراہی ہے۔ ایسے ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ شرعی علم حاصل کرو اور بدعات ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور بال کی کھال مت اتارو۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ میانہ روی سے سنت پر عمل کرتے رہنا بدعت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر وہ عبادت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نہیں کیا، تم اسے کرنے کی جسارت مت کرو، کیونکہ انہوں نے آنے والوں کے لیے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی آپ نے فرمایا، جس نے میرے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہوگی، یعنی بدعت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ سلف میں سے کسی کی طرف تقدیر کے مسئلے پر خط بھیجا گیا تو انہوں نے جواب میں لکھا، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد میں تمہیں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور میانہ روی سے احکامات الہیہ پر عمل کرتے رہو اور سنت نبوی کی اتباع کرو اور بعد میں لوگوں کے ایجاد کردہ یعنی بدعات کے مسائل میں مت الجھو۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس شخص نے اسلام میں بدعت ایجاد کی اور اسے بدعت حسنہ سمجھا، گویا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام رسالت میں خیانت کا الزام لگایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم الی آخرہ، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے، تو جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والی ہر چیز پاش پاش ہو جاتی ہے۔ آپ کے مقابلے میں، آپ کی بات کے مقابلے میں کوئی رائے اور قیاس نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر قرار دے دیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں دین کی بنیاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام والے عقیدے پر قائم رہیں، انہی کے نقش قدم پر چلیں اور بدعات کو مسترد کر دیں، کیونکہ بدعت صریحاً ترین گمراہی ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی کریں گے جیسے ہمیں سنت سے حکم ملا ہے۔ ابن عون رحمہ اللہ نے اپنی وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ سنت اپنے آپ کو بدعت سے بچانا، سنت اپنے آپ کو بدعت سے بچانا۔ امام جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر اپنا رحم کرے جو فرقہ واریت سے بچ کر رہتا ہے اور بدعات سے سرکشی اور بدعات سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اتباع سنت کرتا ہے، بدعات سے بچتا ہے، احادیث پر عمل کرتے ہوئے صراط مستقیم کی تلاش میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تلاش حق کے لیے مدد بھی مانگتا رہتا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو اہل سنت اور اہل بدعت سب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، دونوں کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ تو انہوں نے جواباً کہا، یہ شخص حق و باطل میں فرق مٹانا چاہتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے باری تعالیٰ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ کے چہرے سفید ہوں گے اور فرقہ واریت و بدعات میں پڑے ہوئے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور آپ شدید غصے میں لگتے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جبکہ دین میں پیدا کردہ نئے کام بدترین کام ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس مضبوط منہج اور صراط مستقیم کو اپنا لو، نعمتوں والی جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اے اللہ کے بندو، کچھ لوگ بدعات، خرافات، شرک، ماتم اور عجیب و غریب قسم کے نظریات لوگوں میں آج پھیلا رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے میڈیا اور مسلمانوں کے اجتماع سے خوب فائدہ اٹھایا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی تنگ دستی اور جہالت کو بھی استعمال کیا ہے۔ یہ زندیق لوگ ایسے ہیں جو صحیح عقیدے کے دشمن ہیں، کبھی بھی اس کو گلے سے نہیں لگاتے، ہمیشہ اس کے خلاف چلتے ہیں، بلکہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر آواز کو دبا دیتے ہیں جو عقیدہ توحید والی ہو۔ اے ایمان والو، عقیدے کی حفاظت کرو، توحیدی لشکر بن جاؤ، سید المرسلین کے سکھائے ہوئے عقیدے کا دفاع کرو۔ دفاع کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ مضبوطی سے اس پر قائم رہو، اسی کی نشر و اشاعت کرو، دوسروں تک یہ عقیدہ پہنچاؤ اور اس عقیدے کے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ ہم عقیدہ لوگوں کا دفاع کرو، جلدی کرو، اس سے قبل کی بیماری پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور کوئی بھی دوا اس معاشرے پر اثر نہ کرے۔ اللہ کے بندو، سنت نبوی پر قائم رہنا اور دائم رہنا باعث برکت و نجات ہے، جبکہ اس کو ترک کرنا رسوائی، آزمائش اور ہلاکت ہے، اور بدعات کا ارتکاب کرنا بھی ہلاکت ہے، کیونکہ فرمانے باری تعالیٰ ہے جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈر نہیں کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی دردناک اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بہت ہی دل گداز واز کیا جس سے ہمارے دل دہل گئے، آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، ہمیں ایسا لگا جیسے آپ ہمیں چھوڑ کر جاتے ہوئے الوداعی کلمات کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت کر دیجئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، میں تمہیں تقوی الہی اور اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، چاہے کوئی کالا شخص غلام ہی تم پر حکمران بن جائے، اس لیے کہ جو زندہ رہے گا اسے بہت سے اختلافات کا سامنا ہوگا۔ اس صورتحال میں میری اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو تھام کر رکھنا، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا اور اپنے آپ کو دین میں نئے کاموں سے بچانا، یعنی بدعت سے بچانا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس عقیدے کے غلبے کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کو اس کے دشمنوں کی چال بازیوں سے محفوظ رکھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، آپ بھی اسے بخشش طلب کیجئے، کیونکہ ہم سب اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔